الا اللہ لا الہ الا یہ کلمہ حق کا سکھاتا ہے، لذت کا جام پلاتا ہے، بس یہی بلواتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ماشاءاللہ ہمارے فیس بک پر جو لوگ بھی حاضر ہوئے ان کو بھی خوش آمدید، اور وہ بھی کلمہ شریف میں شامل ہو جائیں، لا الہ الا اللہ لکھیں، سبحان اللہ لکھیں، انشاءاللہ ان کی بھی محفل میں شمولیت ہو جائے گی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور جلائے گی نہ اسے آگ بھی جہنم کی، جلائے گی نہ اسے آگ بھی جہنم کی، ہے جس کے دل پہ لکھا، ہے جس کے دل پہ لکھا، لا الہ، پڑھو الا اللہ۔ ہاں ہاں کیا فرما رہے ہیں، دیکھو قبلہ عابد علی بابا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں قبلہ عابد علی شاہ بابا کہ جلائے گی نہ اسے آگ بھی جہنم کی، ہے جس کے دل پہ لکھا، ہے جس کے دل پہ لکھا، لا الہ الا اللہ۔ محبت سے سارے پڑھو، اور کیا فرمایا، فرمایا دیکھو اور پکارتا رہا عابد تو ایک دن تجھ کو ملا ہی دے گا خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ حق، لا الہ۔ ماشاءاللہ پوری محفل میں لگتا ہے کہ ایک ہی آدمی کو کلمہ آتا ہے، باقی سارے گونگے۔ یقین کر لو یہ کلمہ صحیح طیبہ تم کو موت کے وقت بھی کام آئے گا۔ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ آج تم میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی، نے بولا پیر تم تو بولتے تھے نا کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا، تو پیر جب کلمہ پڑھ رہا تم اس کے ساتھ کلمہ پڑھنے میں تم ڈھیلے سست، زبان کو تکلیف نہیں دیتے ہو، کلمہ شریف پڑھنے میں بھی تمہارا یہ حال، تب تم کہاں جاؤ گے بتاؤ؟ موت کے وقت آواز دو گے تو پھر تم سچے ہوگے کہ جھوٹے؟ پڑھو ایک بار دفعہ، پھر آخری دفعہ پڑھو مل کے، شاید اپنا کام بن جائے میرا تمہارا، کہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ سرکار کی بارگاہ اقدس میں چند کلمات نذرانے کے
محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے محبت سے رسول اللہ وسلم علیہ یا او دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ کل ایک عالم دین کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اہل سنت کے لیے بڑا نقصان ہے، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اہل سنت کا جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پورا فرمائے. کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا. اور نظر کرم مدینے کے لیے جانے والوں، حج پہ جانے والوں کے لیے سنو، حج پہ جانے کی تڑپ رکھنے والوں، مدینے پاک عمرہ کرنے والوں، یہ تمنا ضرور رکھو، خوب رکھو، لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس پیسے بھی ہوں، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اور وہ بولے یار میں کیوں نہیں جاتا. وہ کیوں نہیں جاتا؟ وہ سنو، وہ کیوں نہیں جانتا کہ نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، ہوگی نہ جب تلک، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا. ہوگا مجھ گناہگار کے لیے بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی اور ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہوں، کافی حد تک بہتر ہوں. سارے پروگرام چھوڑ دیے ہیں، بند کر دیے ہیں بیان کے، لیکن یہ پروگرام ایسا تھا کہ وعدہ کیا ہوا تھا 2 مہینے پہلے، لیکن اللہ نے آج یہ آپ کے سامنے میں موجود ہوا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، سب ہو گیا پروگرام، بہت شکر. اور آپ کی دعاؤں کا، جن میری بیٹیوں نے، ماؤں نے منتیں مانی تھیں نوافل کی، وہ مجھ سے پوچھ کے تھک گئیں، تو میں نے کہا پڑھنا شروع کر دو نا، کیا ہوا، 2 زیادہ پڑھ لو گی تو کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، ہے نا. ابھی پڑھ لو، تمہاری منتوں کی جو تم نے کری ہیں کہ چلو بابا صحیح ہو، تندرست ہوئیں گے تو میں 10 نفل پڑھوں گی. تو بھائی ابھی 10 پڑھ لے، 10 میں پورا ہو جاؤں تب تیرے کو بولوں گا پڑھ لے. تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے یار. وہ فکر مند ہوگی، بابا جلدی بولو تو ہم نفل پڑھ لیجیے، نفل پڑھ لیجیے. اور بھائی نفل پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو گے تو جلدی صحیح ہو جاؤں گا. پھر بھی رہ جا تو پھر پڑھ لینا اللہ کی بارگاہ 10 میں. تو یہ تو بہت نیکی ہے، اللہ تم کو بہت نیک بنائے. سارے نیک کام کرنا، بس 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا. بس ایک بات یاد رکھنا، ورنہ پیر جو ہے نا تم کو چھوڑے گا نہیں، یہ بتا دوں تمہارے کو. یہ تم سے وعدہ ہے میرا. پیر سے وعدہ تو کھوٹے کرتے ہو، لیکن کرتیاں انہیں کرتے ہو، بہت کرتیاں بھی انہیں کرتے بھی ہو. نہ بابا نماز لباس نہیں چھوڑنا. بس یہ دیکھو پیر کی وصیت انشاءاللہ عز و جل. آؤ اب علاج کیا ہے، تکلیف کیا ہے ہم کو یار. ہماری تکلیف دیکھو کیا ہے. ہوگا نہ میرے چارہ گروں سے میرا علاج،
ہوگا میرا علاج، ہوگا نہ میرے چارگروں سے میرا علاج، جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا۔ یا علی یا علی، واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے، جب تک لے کے چلو مجھ، قبلہ عابد علی بابا بولتے ہیں کہ لے کے چلو تم مجھ کو مدینے، لے کے چلو یہاں میری کوئی دوا نہیں ہے، کہ ہوگا نہ میرے چارگروں سے میرا علاج، ہوگا نہ میرے چارگروں سے میرا علاج، ہوگا نہ میرے چارگروں سے میرا علاج، جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا، جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا چلو مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ تو بول دو، اتنی زور سے بولتے ہو کہ روف کے مکان میں بھی آواز نہیں جا رہی ہے، اتنی زور سے تو بولو نا کہ یار جس کے گھر میں آئے ہیں ابھی اپنے نیاز کھائیں گے تو وہ اس کے گھر کو تو خبر پڑے، وہ تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ آواز نہ آوے، سمجھے، لیکن تم تو بتا بھائی ہم آئے ہیں، اور آئے ہیں تو شاید بابا کی محفل میں آئے ہیں، ورنہ نکھوٹ نکال ڈالیں گے اگر ہم نے بولا نہیں زور سے تو بولو سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی سب آواز بآواز بلند سبحان اللہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا علاج ہو، میں اچھا ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اگلے دو شعر سنو غور سے، توجہ سے سننا، اور سمجھ میں آئے نا تو بھی سبحان اللہ کہنا، ہے شعر بہت زوردار، مجھے بہت پسند ہے، اور اسی لیے میں نے کلام پڑھا ہے کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، دیتا ہوں واسطہ، کس کو محبت ہے آل رسول سے؟ سب بولو سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ سب سے محبت ہے نا، تو سنو، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا۔ کیا کیا کہا سبحان اللہ، کیا کیا نہیں دیا ہے مجھے ارشاد علی بابا نے، ارشاد علی بابا نے کیا کیا نہیں دیا ہے مجھے ارشاد علی بابا نے، جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کہو سبحان اللہ اگر جس کو نوازا ارشاد علی بابا نے، جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا۔ اب آخری شعر سن لو انشاءاللہ، جو شعر پڑھ کر میں بولوں اور جو شعر سمجھ کر تم سبحان اللہ بولو تو جیسا شعر ویسا اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے۔ سنیں، واہ واہ، میں دے چکا ہوں، میں دے چکا ہوں خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ہاتھوں میں اپنا ہاتھ۔ ذرا کس نے دیا ہے خواجہ کے ہاتھوں میں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ، پتہ تو چلے کہ غریب نواز کا کون ہے۔ آج خبر پڑے گی، ہر جمعہ چلے جاتے ہو، ہر ہفتے ہر مہینے بعد پہنچ جاتے ہو،
غریب نواز جانا، غریب نواز جانا، ابھی خبر پڑے گی تم کو. دیکھو یہ جو میرا شعر سنو گے نا، دیکھ لو، سوچ لینا، ہاتھ وہی اٹھائے جو غریب نواز کا کامل ہے. میں دے چکا ہوں خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. میں دے چکا ہوں خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. میں دے چکا ہوں خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یا غریب نواز آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں دے چکا ہوں غوث کے، کیوں؟ ہاں سب بولو. میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. ارے میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. مل کے کہو دوزخ. اب سچی بولنا، سچی بولنا، سچی بولنا. شاہد علی بابا جب ہاتھ پکڑتے ہیں کسی کی بیت کا تو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہاتھ کس کا؟ شاہد بابا کا. یہ ہاتھ ارشاد علی بابا کا. اور یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر کہتے کیا ہے؟ یہ میں اس ہاتھ کو پہنچاتا ہوں کس کے ہاتھ میں؟ غوث اعظم کے ہاتھ میں. کیا میں پہنچاتا ہوں کہ نہیں پہنچاتا ہوں؟ گواہی تو دو یار. پہنچاتا ہوں نا. اپنے ہاتھ کو ارشاد علی بابا عابد بابا کے ہاتھ سے، عابد بابا کے ہاتھ سے، عابد بابا کے ارشاد علی بابا کے ہاتھ سے، اور پھر کس کو؟ غوث پاک کے ہاتھ میں. تمہارے کو سونپتا ہوں کہ نہیں سونپتا ہوں؟ تو یہ شعر کی گواہی تو دو نا. پھر دوزخ میں کیسے جاؤ گے یار تم؟ ہم تو سچے ہوئے نا. سچے کیوں نہ ہوئے کہ میں دے چکا ہوں ہاتھوں میں ارشاد علی بابا کے ہاتھ، سخی سلطان کے ہاتھ. میں دے چکا ہوں ارشاد علی بابا کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. صحیح ہے نا؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. زندہ باد. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا. وہ بات جب غوث کی آ گئی ہے، وہ بات جب غوث اعظم کی آ گئی ہے میرے دوستوں بزرگوں، جب آ ہی گئی ہے غوث اعظم کی بات، تو آج اس محفل کے اندر جتنے سارے لوگ ہوں، بلکہ سب کے لیے مانگنا. ایک آدمی 2 10 20 گھر کے لیے مانگے، سب مسلمانوں کے لیے مانگے، سب سنیوں کے لیے مانگے، اور غوث کو ایسا پکارے کہ غوث مددگار ہے. اور مددگار کیسے ہیں کہ امداد کن از بندے غم آزاد کن. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. ابھی میں نے تمہیں کہا کیا کہ تیرے ہاتھوں میں ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا
اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا استغیر امداد کن، امداد کن۔ میرے دوستو بزرگوں، جزاک اللہ، یہ آپ نے 10 منٹ بڑے قیمتی میرے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ کافی حد تک ہم نے 10 منٹ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیارے حبیبوں کے بارگاہ میں پیش کیے۔ میرے دوستوں سنو، آیت کریمہ تلاوت کی کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ کے جو ولی ہے نا، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ متقی، پرہیزگار، نمازی، نیک، علم والے۔ یہاں سارے لکھنے والے بڑے بڑے لکھتے ہیں علماء کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز کا پابند، بلکہ نوافل کا بھی پابند ہوتا ہے وہ، ایسا جیسے ہمارے ارشاد علی بابا، نہ پرہیزگار، نیک، شکل خالص اسلام پر، سنت مصطفیٰ پوری کی پوری رکھے لیے ہوئے، داڑھی شریف، بال یہاں تک نہیں، عورتوں کی مافک نہیں، انگوٹھیاں ایک حکم ہے، دیکھ لو 4-5 پہنے تو شریعت کے خلاف، ٹھیک ہے؟ 6 سال تک ناوینا، ایسا نہیں بابا۔ صفائی نصف الایمان، یاد رکھنا، ایمان کا آدھا حصہ ہے صفائی۔ صاف رہنے والا، نیک، علم رکھنے والا، اتنا علم رکھنے والا ہو کہ اس کو خبر ہوئے سارے باتوں کی کہ نماز کیسے، وضو کیسا کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، سارے مسائل جانتا ہو، نہ اوپر سے ہوئے آل رسول، تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا۔ تو یہ میں نے تمہارے سامنے تعریف کی پیر سخی ارشاد علی بابا کی۔ تمہارا پیر سخی ارشاد علی بابا الحمدللہ اس آیات کے مصداق ہے۔ پرہیزگاری تم جانتے ہو اس کی، تم نہیں جانتے تمہاری ماؤں نانیوں سے پوچھو، دادیوں سے پوچھو، تمہارے ابو سے پوچھو، تایا سے پوچھو، دادا سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ نوافل کی قدر پابند، 5 وقت باجماعت تو اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، علم تو تمہارے سامنے ہی تھا، تمہیں تربیت دینے کے لیے رات دن بیان، تقریر، تمہیں تربیت دینی، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے جد امجد دادا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ ان جیسا علم جاننے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ایسے غوث پاک نے علم حاصل کیا، 40 برس تک جنگل میں رہے علم حاصل کرنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نہ پیری کری، نہ فقیری کری، نہ مرید بڑھائے، اللہ اللہ کرتے جنگل میں پتے کھائے۔ میرے دوستوں کیا بتاؤں تمہیں، مشکلات، تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات۔ 30 برس تک دین کا علم سیکھا، 30 برس تک اللہ کی عبادت اور تصوف سیکھا، 90 برس کی عمر آپ کی، نے آخری 30 برس میں مرید بنائے، نے مریدوں کو فیض دیا، سمجھے؟ 60 برس تو اتنا کام کیا اپنے لیے، پھر علم کو پھیلایا۔ یہ ہوتے ہیں پیر، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ میرے دوستوں بزرگ، اللہ والوں کی پہچان رکھو، دیکھو کہ کیا ہے اس کے اندر۔ اگر اس کے اندر دین کا علم ہے اور پکا 5 وقتہ نمازی ہے، نیک ہے، تو پھر فکر نہیں ہے، پھر یقینی طور پہ وہ نیک ہوگا۔ گمان اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے، اللہ سب کو اچھا کر دے، جو اچھے نہیں ہیں اس کو بھی اچھا کر دے۔ دعا کرتے ہیں اپنے کیا کرنا ہے، اپنے ان سے کیا کر لینا، ان کو کیا کر لینا، اپنوں کو دیکھ کی بات ہے، آپ لوگوں سے بھی اور ہمیں بھی۔ آپ کے پیر کا بھی یہی فرمان ہے، تو اس فقیر کا بھی فرمان یہ ہے کہ یاد رکھو، غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی محبت رکھنے والوں، ان کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تم نمازی بن جاؤ۔ بغیر نمازی کے کوئی اللہ والا کسی کو پسند نہیں کرتا، یہ سن لینا۔ بات تو میں نے تو سمجھا دی نا کہ وہ اللہ والا خود نمازی نہیں ہوئے گا تو بے نمازیوں کو پسند کرے گا۔ تم کو یار شاہد بابا تو بس پہلے نماز کی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، مسئلے کی بات کرتا ہے، بابا دعا کرو نہیں، میں یہ ایک جملہ کہتا ہوں، بیٹا تو نماز پڑھ،
تیرا کام بن جائے گا. بولے لو بابا تو نماز کی بات کرتے ہیں. تو بیٹا نماز کے گزارا نہیں ہے. تو نماز کی تکلیف ایسی ہے کہ مرے گی تو سکرات میں پانی نصیب نہیں ہوگا. بے نمازی کو سمندر کا پانی پلا لو نا، سمندروں کا دنیا کے، تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. وہ یہی کہے گا میں پیاسا ہوں. کیوں؟ نماز سے دور رہا. نماز تجھے نہیں چھوڑے گی میرے دوستو، نماز ہی تجھے بچائے گی. آج تو گھر میں 5 وقتہ نماز پڑھ، گھر کی مشکل دیکھ تیری کیسی حل ہوتی ہے. تو 40 روز میرا کہنا مان لے، بس 40 روز میں کہنا مان، تو پھر میرے کو بابا نہیں کہے گی، تو خود بابا بن جائے گی. جب تو دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ، تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. پھر تم سوچو گے یا اللہ بابا نے کیا وظیفہ کر دیا. ارے تم پیر بن جاؤ گے انشاءاللہ. پیر کے الفاظ نکلے ہوئے تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سکھا رہا ہوں کہ تمہیں پھر کسی کے پاس محتاجی نہیں جانے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے قریب تو آؤ. جو میرے قریب 1 انگلی آتا میں اس کے پاس 2 انگلی چل کر جاتا ہوں. جو 1 قدم آتا میں 2 قدم بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں. تو پھر تم آج مجبور، بے کس، پریشان، بے اولادی، پریشانی، روزی روزگار، شوہر کی تکلیف، فلانے کی تکلیف میں، فلانے کا تکلیف میں، بیماری کیوں ہے کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں صحیح کرتے ہو. تم دیکھو یہ متقی پرہیزگار اللہ والوں نے کہ اللہ والے نمازی تھے نا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے ولی اللہ نے تو کیا جھٹکا مارتے دکھتے نہیں، تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور غوث پاک تو کیسے تھے میرے شیخ عبد القادر جیلانی؟ ماں کے پیٹ میں ماں ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الخیر فاطمہ، آپ فرماتی ہیں میں چھینک مارتی نا، میرے بطن میں پیٹ میں گوشت پاک ہوتے، اور میں چھینک مارتی تو میں کہتی الحمدللہ، تو اندر سے جواب آتا یرحم اللہ، میرے پیٹ میں سے آواز آتا. بتا ایسے بیٹے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا، 17 پارے 18 پارے پڑھے غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں. ماں کیوں؟ پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ تو سپارہ پڑھنے آئے ہو، حافظ قرآن کہاں سے ہو گئے؟ بولے میری ماں روزانہ جب بھی صبح کھانا بناتی قرآن پاک کا ورد کرتی، حافظ تھی، روزانہ پڑھتی جاتی قرآن. وہ قرآن میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا. آج تم اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتی ہو نا، تو دیکھو تو صحیح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اماں، کبھی بھی بے وضو کبھی انہوں نے اولاد کو دودھ نہیں پلایا. آج تم سوچو کہ ہماری اولادیں کیوں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارے معاملات کیوں ہیں. کاش کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، صرف سمجھ کے لیے. لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ 5 وقت نماز نہ چھوڑو. تم کو سب چیزوں کے معاملات معلومات ہیں، دنیا کے ہر کام کرتے ہو. شادی کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، تو آج یہاں خبر تھی کہ شادی ہونے والی ہے، تو جوڑوں کے 3 دن پہلے تم نے تیاری کر لی کہ آج ہمارے مہندی میں عید پہننا ہے، کیا کرنی ہے، پھر وہ راسلے مارنے تو یوں پہننا ہے. تو جو تم نے کرنے نا اس کے لیے جوڑے الگ نے، دھڑیوں کے دماغ کھانا، گھر والوں کا دماغ کھانا، نہیں چوڑیاں ہی پہننے نے، فلانا ہی ہے کہ نہیں. سچی بات بتاؤ، تیاری سچ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، سچی بات ہے. تم تیاری کے لیے کوشش کرتی ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ایسی کوئی بھولڑی ہوئے گی بیچاری اللہ والی ہوئے گی، اس کو تم اللہ والی کہتی ہوگی، یہ تو ایسی نمالی ہے، نہ اس نے بیچاری کو بولتی ہوگی نہ کچھ. لیکن کیسی بھی ہو اس کی تمنا ہوتی ہے. تو کاش تمہاری تمنا نہیں ہے اللہ میں 5 وقت نماز نہ چھوڑوں، اس کی تیاری تو میں کروں گی، باقی کام ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تمہارے دن پھریں گے. اللہ نے چاہا تم دیکھو تمہارے گھروں میں برکت آئے گی، واللہ گواہ ہے. اب آئیے غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کی بات کرتا ہوں نا میرے دوستوں بزرگوں. پیر کی صحبت میں بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھو پیر کی صحبت میں بندہ رہتا ہے نا تو مریدہ بھی کامل ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بچی کو اس کے ماں باپ چھوڑ گئے غوث پاک کی خدمت میں، چھوٹی سی تھی کہ آپ اپنی خدمت میں رکھو. جب وہ بالغ ہوئی، شادی کے قریب بالغ ہوئی، تو ماں باپ آئے اور اس بچی کو لے گئے. اب غوث پاک کی تربیت دیکھو کیسی اس بچی کے پاس، اس بچی کے لیے تربیت دیکھو کیسی. غوث پاک کی تربیت یافتہ تھی نا. سرکار غوث پاک نے فرمایا بیٹی جا اپنا گھر بسا، ماں باپ کے ساتھ سکھی رہے، نماز نہ چھوڑنا میری بیٹی، اب تو میری مریدہ ہے، نماز نہ چھوڑنا. اور ایک بات یاد رکھ، جب تیرے کو کوئی مشکل آ جائے، اگر تو واقعی سچی میرا کہنا مانے گی، اور جب تجھے مشکل آ جائے مجھے 3 دفعہ پکار لینا، اغثنی یا غوث اعظم دستگیر، اغثنی یا غوث اعظم دستگیر، اغثنی یا غوث اعظم دستگیر. تیرا پیر آ کر تجھے بچائے گا، فکر نہ کرنا. اب وہ چلی گئی، جب اپنے گاؤں میں چلی گئی تو وہاں لکڑارے کی بیٹی تھی، تو ایک ہی دن لکڑیاں کاٹ رہی تھی ماں کے ساتھ، کے ڈاکو آ گئے. اور ڈاکو نے اس کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا، یہ بھاگی.
عزت بچانے واسطے. تو ایک دم خیال آیا, نے پکاری یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد, المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. کیا پکارا, کیا پکارا, اللہ اکبر, یا یہ پکار رہی ہے. اور وہاں سرکار غوث اعظم وضو فرما رہے تھے. وضو فرماتے فرماتے آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی بلا رہی ہے, میری مریدہ بلا رہی ہے. تو آپ نے نظر ماری چپل پر, لکڑی کی چپل ہوتی تھی, کھڑا ہوں, اور لکڑی کی چپل کو اشارہ کیا تو لکڑی کی چپل اڑتی ہوئی گئی, وہاں پہنچی اور ان ڈاکوؤں کے سروں پہ ایسا برسی کہ خونم خان ہو کے سارے کے سارے زمین پر گر گئے. اور پھر وہ بچی کیا کہنے لگی, اللہ امداد کن امداد کن, از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دست. کیا بچی نے پکارا کہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن, سب مل کے پڑھو, امداد کن امداد کن. اور مریدوں, جب تمہیں ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے, مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے, کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم. امداد کن امداد کن, از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن. اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد. سبحان اللہ, میرے غوث پاک کی شان, میرے غوث پاک کی شان سناؤں تمہارے کو. دیکھو ویسے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کیے, ایک نہیں کئی ہزاروں مردے زندہ کیے, ایک برات زندہ کی. لیکن ایک ایسا بھی ہے کہ کبھی سوچو کہ مردے تو زندہ کیے بہت سے ولیوں نے, لیکن کوئی ایسا ولی ہے کہ زندہ کو مردہ بنا دے, زندہ کو مردہ بنا دے. سنو, عام طور پر مخالفت ہوتی ہے نا, پیر فقیر ولیوں کی مخالف ہماری بھی ہوتی ہے. ظاہر کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھتا ہے دنیا میں, اس میں کیا کہنا, تو وہ اچھا نہیں سمجھتا, تو ہمارے لیے دوسروں کو برائیاں کرنا, دوسرے کے لیے بولنا کہ یار یہ ایسے ہے, نہ وہ ایسے, نہ وہ ایسے, اور ایک پیر کی دوسری پر ٹانگ کھینچنا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بچائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کبھی بھی. اگر کوئی نیک پیر ہے, کوئی نیک ولی اللہ ہے, میں نے جو آپ کو بتائی, تو کبھی بھی نہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی, ہم ان کی بات نہیں کرتے. ہم اگر ہدایت کی بات کر رہے ہیں, کسی کی وصیت کی بات کر رہے ہیں, یا کسی بہن بیٹیوں کو, بچوں کو, بھائیوں کو یہاں بول رہے ہیں, تو ان کو جو بے نمازی ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نیکی کا کام نہیں کرتے, گالی گلوچ بچوں کی برائیوں میں لگاتے ہیں, تو وہ مستقبل میں بچہ پھر کتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو وہ ایک نصیحت ہے, تو کسی کے لیے برا نہیں کہ ہم کہیں کوئی یوں برا کہ بولے بابا نہیں, خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ بچائے. اگر وہ نیک ہے سر آنکھوں پہ ہے, وہ پیر ہے تو سر آنکھوں پہ وہ نیک ہے, تو وہ ہمارے سر پہ ہے. سب سے زیادہ عزت میں کروں گا, میں اس کی جوتی اٹھاؤں گا جو نیک پیر ہے, الحمدللہ, ایسی بات نہیں. لیکن جو گمراہ پیر ہو کر خامخواہ لبادہ اوڑھ کر ٹھگی کرے, لوگوں کو لوٹے, غریبوں کو, تو وہ تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے, وہ قبر سے شروع ہو جائے گا. میرے دوستوں نے اپنے جیسے ہوتا ہے کہ فوراً کوئی دوسرا پیر آتا ہے, دوسرے پیر کی برائی کرتا ہے, تو پیر بدل ہی لیتا ہے بندہ. ارے بابا یہ پیر بہت اچھا ہے, یہ صحیح بولتا. سننا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں. ایک صاحب تھے بریلی شریف میں,
اور سلسلہ قادریہ کے سلسلے سے بیت تھے ہمارے سلسلے سے، اور کچھ نقش بندیوں کے دوسرے سلسلے کے لوگوں نے ان سے بڑگلاتے نگر ہمارے پیر کے پاس آ جا یار، ہمارا پیر بہت اچھا ہے، تیرا پیر کیا ہے نا، تیرا پیر تو بولتا رہتا ہے نا، یوں ہے نا وہ ہے نا، اس کو ایسا کر کے برگلایا تو پھر اس کا دل ڈاماڈول ہوا، جیسے ہوتا ہے آج کل، دیکھا نا مودہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈاماڈول ہو گیا، ارے یار ایسے 2 نمبری ہیں لوگ بچے، اللہ معاف کرے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی سدھارے، ان کو بھی سچا وفادار بنائے پیر ارشاد علی بابا کا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آ گیا بریلی شریف میں، اور رجوع کیا اور عرض کیا کہ میں قادری سلسلے کا مرید ہوں، لیکن میں ایک پیر کو چھوڑ کے دوسرے پیر کے پاس جا سکتا ہوں، اس کا مرید بن سکتا ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے سب سے پہلے بڑے پیر غوث اعظم پیران پیر دستگیر قادری سلسلے کی بزرگی بیان کی، اور تو جانتا ہے یہ سلسلہ کون سا ہے، یہ قادری خاندان کون سا ہے، کہ اگر اس کا ایک مرید یا اس کا ایک پیر بھی ہلکا رہ جائے تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر اس کو مدد فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سب سلسلوں سے افضل سلسلہ ہے، تو اس سلسلے کا مرید ہونے کے باوجود کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے تو؟ پھر فرمایا کہ تبدیلی شیخ، پیر کو چینج کرنا ہے تو اس کا ایک شرعی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیر تیرا شرعی طور پر صحیح نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، بے نمازی ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہو، کھوٹا بولتا ہو، نہ جھوٹ بولتا ہو، نہ اس طرح کا معاملہ ہو، تو تبدیل کر سکتا ہے پیر، ورنہ تجھ پر جائز نہیں، تو ناجائز کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی قادری سلسلے کا مرید اس سلسلے کے پیر سے مرید نہیں، دوسرے سلسلے کے پیر سے مرید نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سب خاندانوں میں اعلیٰ افضل قادری سلسلہ ہے، اور تبدیلی شیخ شرعی طور پہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن ورنہ نہیں، ناجائز۔ کیوں؟ ارشاد ہوا حدیث پاک میں، میرے رزق فی شیء فلیلزمہ، یعنی جس کو جس چیز سے روزی ملی وہ اسی کو لازم پکڑ لے، یعنی جو جس سے متعلق فیضیاب ہو گیا، آج ہم ارشاد علی بابا سے فیضیاب ہو گئے تو یہ اس پوری بات کا مزن ہے کہ ہمیں پیر ارشاد علی بابا کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر یہاں نقص مل جائے، نقص مل جائے تو وہ اور بات ہے بھائی، اللہ بچائے ہمارے خاندان میں سے کسی کو نقص والا، اللہ رب العالمین سب کو سچا رکھے، سب کو پیارا رکھے، سب کو نیک نمازی رکھے، دیندار رکھے، علم والا رکھے۔ یعنی یہ فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 11 میں یہ موت موجود ہے، صفحہ نمبر 116، کسی کے بہکانے سے پیر بدلنا نہیں چاہیے، ورنہ سخت محرومی ہے، سخت نادانی ہے، گمراہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سوال یہ تھا کہ شیخ سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جو خلاف سنت ہے تو پھر اس کے پاس جانا یعنی اس پیر کو چھوڑ دینا کیسا ہے؟ جواب دیا، اگر کوئی خلاف سنت اس کے پاس نہیں ہے، نمازی ہے، نیک ہے، سچا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی اور گمراہی ہے کسی پیر کو چھوڑنے کی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بات آ گئی میرے، بات کہتے کہتے 11ویں والے کا واقعہ بیان کرتے کرتے میرے پاس، تو میں نے کیا بات تھا کہ اس زمانے میں پیروں سے جلنے والے بھی تھے، تو غوث پاک کے جلنے والے بھی تھے، وہ ایک پورا محلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا پیر غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اپن ان کو ایسا کرے کہ ان کی بے عزتی ہو جائے، لیکن دنیا کو بتائیں۔ بولے کیا کرے؟ تو ترکیب یہ لڑائی کہ اپنے لڑکے کو اس نے سکھایا کہ اپن ایسا کریں گے، تیرے کو جان کر کے مار دیں گے، تو مرے گا نہیں، تیرا جنازہ لے کر جائیں گے غوث پاک کے پاس اور کہیں گے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، اور جب وہ آئیں گے نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہم ہنسیں گے، بعد میں تو کھڑا ہو جانا ڈولے سے، لے یہ غوث پاک کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں مردہ ہوں، میں تو زندہ تھا، نہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی، یہ کیسے مردہ کو زندہ کرتے تھے، نہیں یہ بدنام کرنا تھا۔ دیکھو آ گئی نا بات، غوث پاک کو بدنام کرنا تھا۔ پہنچے غوث پاک کے پاس، غوث اعظم سے کہا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ بولے آپ ایسا کرو کسی مولانا سے پڑھا لو مسجد میں آگے، میں مصروف ہوں۔ بولے نہیں نہیں، بچے کی وصیت ہے، پڑھائیں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھائیں گے۔ پھر غوث پاک نے فرمایا جا بھائی جا، آگے پڑھا لے یار، نہیں مانے
تو بولا اچھا چل، تو نہیں مانتا تو چل. اب نماز جنازہ تیار ہے. سرکار غوث اعظم نے باپ سے پوچھا دیکھ بھائی اب بھی وقت ہے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ باپ تو خوش تھا، آج پکڑا گیا. باپ نے کہا ارے پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، اجازت ہے. چاچا نے بولا پڑھاؤ. تو پھر سرکار غوث پاک نے کہا چلو آؤ سارے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اس مردہ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. یہ الفاظ نکلے ہیں غوث پاک کے. نماز جنازہ پڑھا کے آپ نکلے تو سارے پیچھے پیچھے اوئے اوئے اٹھا رہے اس کو، ڈولے والے کو. زندہ تھا نا وہ، تو دھوکہ کرا تھا. بولا اٹھ اٹھ، آجا آجا، جا رہے ہیں نماز پڑھا کے، آجا تفریح کرتے ہیں، سارے دنیا کو بلاتے ہیں، دنیا والوں دیکھو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. لیکن وہ زندہ ہوگا کب؟ جس کو غوث پاک مردہ کر دیں. اللہ نے ایسی سنی کہ وہ ڈولے سے اٹھا نہیں، مر گیا، وہ مردہ ہی ہو گیا. اب یہ سارے گھر والے خاندان والے پریشان حیران، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اٹھایا نہیں، مر گیا. اب بھاگے، یا غوث پاک یا غوث پاک. بولے کیا ہوا؟ بولے غوث پاک وہ تو زندہ تھا، ہم آپ سے دھوکہ کر رہے تھے، میرا بیٹا چلا گیا. بولے میں نے تو تجھے 3 دفعہ بولا، پوچھا تھا نا کہ کیا بڑھا دوں اس کی نماز جنازہ؟ پھر تو نے کہا ہاں. پھر پوچھا دیکھ سوچ لے، پھر تو نے کہا ہاں. جب تیسری بار فقیر کے منہ سے نکلا تو اللہ نے وہی کر دیا جو میری زبان سے نکلا تھا کہ مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد. میرے غوث پاک کیسے ہیں؟ میرے غوث پاک کیسے ہیں کہ تم آج ان دامن کو تھام لو. غوث پاک کو دامن کو تھامو گے تو کیا ہوگا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک بات. اگر تم چپ ہو لیکن اتنی آواز میں تم سبحان اللہ بول دو کہ تم خود سن لو، ڈرو نہیں، بس اتنا بولو سبحان اللہ. زیادہ تیز نہیں بولنا ہو، پتہ نہیں مہودہ کو خبر پڑ گئی تو کیا ہو جائے گا تمہارا. ذرا زور سے نہیں بولنا، سلو سے بولو سبحان اللہ. تم نہ بولنے پہ آؤ تو دنیا کا کوئی آدمی بھی تم کو، چاہے پیر ہو نہ فقیر ہو نہ تمہارا بابا بھی ہو، تم سے بلوا نہیں سکتا. دیکھو کتنی دیر بیٹھے، میں دیکھ رہا تھا 40 منٹ تک کسی نے سبحان اللہ نہیں بولی. ہے کہ سچی بات نہیں؟ سب چپ. اب میں نے بولا تو میں نے نیوز بولا بھائی آہستہ بول دو یار کم سے کم. تو میری بیٹری جا دو، مجھ بیمار کو بھی نہیں دیکھتے ہو تم. دیکھو میں کیسا صحت مند ہو گیا الحمدللہ غوث پاک کے نام سے. غوث پاک کا نام لیا تو غوث پاک نے کیسا کرم کیا مجھے، ورنہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کھانسی ضرور آتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہو گیا پورا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، کھانسی کی شدت نہیں آئی ہے نا. کمال ہے نا غوث پاک کا. کرو امداد کن یا غوث اعظم، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. امداد کن امداد کن. آؤ تمہیں سناتا ہوں بس آخری واقعہ. پیر و مرشد سخیر شاہ علی بابا، سنو کیسا کامل پیر تھا تمہارا اور کیسا عقیدہ تھا غوث پاک پہ. اللہ اکبر. بڑے پلو باندھنا، سب غور سے سننا بھائی بہنوں، سب غور سے سننا، پیر کا حق ادا کرنا. یہ کتابوں میں نہیں ہے لیکن ہم کتاب چھپوا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے بہت سارے. پاکستان کراچی کے اندر جو ایک تاجر تھا، بزنس مین، تو وہ دنیا کے دوسرے ملک سے مال منگاتا تھا، وہ مال سپلائی کر کے بیچتا تھا، جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہو. اس کا ایک جہاز آنے والا تھا، بہت بڑا مال تھا اس کے اندر، سمجھ لیجئے کروڑوں روپے کا مال نے لاکھوں کا فائدہ. وہ ہمارے بابا جان کا مرید تھا. تو وہ ایک دفعہ 11ویں سے پہلے بابا صاحب کے پاس آیا. اس کی تمنا تھی کہ میرا مال جو ہے نا رک گیا ہے، جہاز روک لیا کسی وجہ سے، کیا ہو گیا ہے، 15 دن ہو گئے. اگر اگلے 15 دن کے اندر وہ مال نہیں پہنچا تو مال سارا خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو بابا کے پاس آیا.
تو बाबा जान ने इरशाद अली बाबा ने पूछा, बेटा क्या बात हुई, क्या परेशानी? बोले ये परेशानी है हजरत क़िबला। सरकार इरशाद अली बाबा ने फरमाया, चल ठीक है, तू 11वीं तो करता है ना, 11वीं आने वाली है, अब 11वीं आने वाली है ना बड़ी, इसमें मेरा बयान रख ले, ने नियत कर ले 100 देगे अल्लाह की राह में खिलाऊंगा। तू ये नियत कर ले। सुनना गौर से, तवज्जो से, सारे कान लगा के सुनना। सरकार इरशाद अली बाबा ने क्या फरमाया, क्या दी इसको कि तू 100 देगे अल्लाह की नाम में खिलाना, इसकी नियत कर। ने 11वीं वाले पीर की 11वीं वाले शरीफ दिन हमारा बयान रख ले चौक में अपने घर के पास। बोले बाबा बिल्कुल, बाबा मुझे कच्ची सिंधी था, बाबा तमाचा बस ठीक है साईं बिल्कुल सही, मनी गई इंशाल्लाह, बस तू कर। और फिर क्या फरमाया, आज के बाद कोई नमाज तू और तेरी बीवी कजा नहीं करेगी। आज से नियत कर ले, मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज कभी नहीं छोड़ना। बखुदा वो पक्का नमाजी नहीं था जैसे आप और हमारे तुम्हारे लोग भाई लोग होते ना, लेकिन हमारे पीर इरशाद अली बाबा का कमाल यही था ना। देखो हम जो काम कर रहे हैं अपने मुर्शिद के साए तले कर रहे हैं, उन्हीं की सीखी बातें कर रहे हैं। कोई अपनी तरफ से अलग से कोई बात नहीं बोलते कि मैं को तुमको अनोखा बात बोलता हूँ। अगर मैं आला हज़रत की बात करता हूँ या पीर की बात करता हूँ या नमाज़ों की बात करता हूँ, ये पीर के सीखे हुए अमल है जो हमने सीखे, कि इसी तरह वजीफ़ा दिया जाता है ताकि कामिल हो जाए, बंदा नमाजी भी हो जाए, न अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल कर ले। वो बेचारा चला गया, उसके बाद से लेकर आज तक उसने और न उसकी बीवी ने, मैं जब तक मिला बाबा के विसाल के बाद भी से मिला, ऐसा पक्का सच्चा नमाजी हो गया। तो बोलता है बाबा के वो अल्फाज के बाद आज तक मैंने नमाज एक टाइम की भी कज़ा नहीं करी मैंने न बीवी ने। तो अल्लाह ने घर में कितना नवाजा, वो उसका जहाज 3 दिन के बाद उसका जहाज वापस पहुंच गया, लाखों रुपए का फायदा हुआ मुर्शिद को तकरीर। और 11वीं वाले की बरकत से सुभान अल्लाह खूब नवाजा, इसने सबको नवाजा। क्यों ना नवाजे ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। बंद और फिर सुभान अल्लाह आखिर के अंदर, तो अब तो तुम कहोगे ना हमारा पीर कामिल है, पीर कामिल है हमारा। अब जो ना कहे बाजू वाले को देखना कौन नहीं बोलता है, तो समझ जाना ये अपना नहीं है भाई, ये कहीं आयला है। आयला समझते हो ना, कहीं से आयला है खाना खाने वास्ते, बस होता है ना दावत वाले, लोग पठान ने बुला लिए कहीं से खाना खाने वाले भी, लेकिन अपने तो वो देखेंगे आशिक इरशाद अली बाबा कौन है। कि पीर कामिल है हमारा, कैसे फिरूंगा मारा गौसे आजम का दुलारा मेरा पीर है। अरे जिसको कामिल पीर मिला है, वो न कभी मसलक से फिरा है। कैसे बहकूंगा मैं यारो, कैसे भटकूंगा मैं प्यारो, आला हजरत का दुलारा मेरा पीर है। आला हजरत वाला और महफिल के जारी रहेगा। महफिल के आखिर के अंदर मेरी सेहत की दुआ तो करना, मैं आपकी सेहत की दुआ करता हूँ। अल्लाह तुम्हारे घरों में से हर बीमारी को दूर फरमाए। ये नई वबा भी आने वाली है, इसकी तो उससे बचो, एहतियात करो, घर में बच्चों को ज़्यादा बाहर ना भेजो। ये बड़ी ख़तरनाक वबा है, ये सर्दियों में आती है, तो ये 2-3 महीने तुम्हारे यहाँ ख़तरनाक होंगे। इस ख़तरनाक को अल्लाह ताला, इस कोरोना बला को अल्लाह ताला टाले हमारे में से। अल्लाह हमको नमाजी बनाए। तुम नमाज पढ़ो, नेक पढ़ो, इंशाल्लाह ये बला भाग जाएगी। लेकिन तुम पढ़ो तो सही मेरे माओ बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के लिए अल्लाह की राह में निकलो तो सही यार, थोड़ी कोशिश तो करो। तुम अल्लाह की राह में नहीं निकलते, न किसी पीर फकीर के मेरे जैसों के नहीं निकलते, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा मिलेगा। अरे तुम अल्लाह की राह में निकलो तो पीर फकीर भी तुम्हारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला तुमको नमाजी बनाया। देखो बाबा इरशाद अली बाबा ने क्या कहा,
کتنا بہترین وظیفہ دیا کہ اس کا کام بھی بن گیا اور وہ نمازی بھی بن گیا. بس تم یاد رکھو تمہارا وظیفہ جب ہی اٹل ہوئے گا کہ جب تم نماز کی طرف راغب ہوگے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کا یہ نصیحت مرتے دم تک یاد رکھنا، کبھی زندہ رہوں نہ رہوں یاد رکھو گے سب لوگ کہ انشاءاللہ تمہیں بتائیے پیغام میں دیتا رہا. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی سنتا ہوں میں کہ کسی گھر میں نمازی ہو گئے، کسی بچیوں کے گھروں میں نمازی آ گئے. واہ واہ، اللہ تم سب کے بیڑے پار فرمائے. بس آخر کے اندر ایک دعا اور بھی کرتے ہو تم، پورا موداج کرتا ہے، پورا انڈیاج کرتا ہے، تو تم بھی کر لو بیڑا پار. خواجہ میری عرضی کو للہ ٹالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری، ہاتھ اٹھا لو، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، او میری جھولی میں ڈالنا، میری جھولی میں ڈالنا، میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں. خواجہ میرے خواجہ ہر سال عرضی دیتا ہوں آنے کے واسطے، ڈالو نگاہ ناز بلانے کے واسطے. اس سال تو شاہد کا ویزا نکالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا، اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کی محفل کو قبول فرمائے، میری آمد کو قبول فرمائے، تمام میری مشکلات میں آسانی فرمائے، آپ کی تمام مہودہ کے سارے لوگوں کے بیڑے پار فرمائے، مہودہ کی گھر گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہر بیماری بلا و آفات سے بچائے، تمام ارشادیوں کو ہر مشکل سے بچائے، تمام ارشادی، تمام مسلمان، تمام سنیوں، تمام عالم اسلام میں جتنے پریشان لوگ ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، مرحومین کے سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے رؤوف بھائی کے والد محترم والدہ کو حج کی سعادت نصیب فرما. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو سعادت حج نصیب فرمائے، اور عمرے میں مجھ گناہ گار کے ساتھ رمضان المبارک میں سب کو آنا نصیب فرمائے. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب لوگ صلاۃ و سلام پڑھ لیں.